اور پارٹی کے لیڈران صاحبان کا بھی شکریہ کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. بڑی مدت کے بعد آپ لوگوں سے سامنا ہوا ہے. وقتاً فوقتاً تو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے حوالے سے مجھے موقع ملتا رہا، لیکن ملک کی حالات بات پہنچتی ہے تو وہی سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ عمران کو اتنا لاڈ اور پیار سے پالا گیا کہ اب سنبھالا نہیں جاتا. اگر ابتدا میں جبکہ آج کی حکومت ہے اور کل کی اپوزیشن تھی، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اسمبلی دھاندلی کا پیداوار ہے اور یہ وزیر اعظم جاری ہے، اس حکومت کا خاتمہ کر کے اثرنو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. تو کسی نے ہماری بات نہ سنی نہ مانی، اور یہی عمران صاحب تھے کہ اس پہ ڈٹے رہے کہ یہی اسمبلی ہوگی اور سب کچھ چلتا رہے گا. یہاں تک کہ اقتصادی طور پہ ملک بالکل یعنی تباہ ہو گیا. بے روزگاری آپ جس طریقے سے بھی سمجھے کہ لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی. پھر مجبوراً اپوزیشن کو آئینی راستہ اس طریقے سے اختیار کرنا پڑا کہ اگر یہ جاری بھی ہے لیکن اسمبلی کے اندر سے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. ہم نے اس وقت بھی آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہم نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ایک سیاسی سوچ اور فکر کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ عدم اعتماد کی بنیاد پہ ان کی حکومت کو ہٹایا. جب سے یہ ہٹا ہے آرام سے نہیں بیٹھا. یا تو ان کو وزیر اعظم ہی چاہیے اور یا یہ سڑکوں پہ ہوگا. تو اس دوران جو یہ سڑکوں پہ ہے ان کو یہ پذیرائی اس لیے ملی کہ چونکہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی آئی تھی تو مہنگائی ہی کے دوران عدم اعتماد جب منظور ہوا تو مہنگائی رکی نہیں. تو اس بنیاد پہ اس نے اسی نقطے کو اٹھایا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو اب تو مہنگائی وہی کی وہی ہے. تو وہ فلو جو تھا وہ تبدیل ہوا. یعنی یہی عمران تھا. اس سے قبل جو بھی الیکشن لڑتا وہ ہار جاتا. پنجاب میں جتنے بھی الیکشن ہوئے یہ ہار گیا. لیکن یہاں پہ یہ اس لیے کہ چونکہ ملک کی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مہنگائی تھی اور ہے، اور اسی کو اس نے یعنی زینہ بنایا. آپ اندازہ کریں کہ اس ڈالر کو روکنا وہ رک گیا. اس روپے کی قیمت کو کسی حد تک یعنی اس کی وزن کو بڑھانا اور اس کی قیمت کو بڑھانا وہ ہو گیا. اب ان کو ایک احساس ہے کہ یہ تو رفتہ رفتہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ موجودہ حکومت 1 سال رہی تو یہ تو اتنی کامیاب حکومت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا بشمول اسٹیبلشمنٹ اور تم کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہ لوگ اتنے آگے جائے یعنی چلے گئے. تو اس بنیاد پہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مرو یا جیو، ایک دن آرام سے نہیں بیٹھنا اور حکومت کو آرام سے بیٹھنے نہ دینا کہ اقتصادی صورتحال خراب ہو جائے اور مہنگائی مزید بڑھ جائے. عمران کو سیلاب کی دوران میں یہ یعنی اتنا موقع نہ ملا کہ وہ سیلاب زدگان کے پاس جا سکے. یعنی ایک بندہ وزیر اعظم رہا ہے اور سیلاب آیا ہے تو کسی بھی سیلاب زدگان کے پاس نہیں گیا. خیبر پختونخوا میں نہیں گیا، پنجاب میں نہیں گیا، سندھ میں نہیں گیا، بلوچستان میں نہیں گیا. باہر کے یہ وہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب جو موجودہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے تو اس بنیاد پہ بالکل ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، ایک سیاسی سوچ کی حیثیت سے ہم سیاست میں کسی طور تشدد نہیں چاہتے. اور سیاست میں تشدد کے ذریعے کسی کو سامنے سے ہٹانا یا اس کو مروانا
یہ کسی طور جائز نہیں ہے. ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افراتفری پیدا ہو گئی تو ویسے بھی عمران خان جنگی کی طرف اس ملک کو لے جا رہا ہے. اور اس نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے کہ اگر مارشل لا لگے تو مجھے کیا ہے, مجھے تو مارشل لا کی کوئی پرواہ نہیں. تمہیں اس لیے پرواہ نہیں, تم سمجھتے ہو کہ یا تمہاری حکومت ہوگی یا کسی کی نہیں ہوگی. ہم سمجھتے کہ جمہوریت ہوگی, پارلیمنٹ ہوگی, آئین ہوگا, کسی کو کی بھی حکومت ہو, لیکن ملک جو ہے وہ چلتا رہے. ہماری اور ان کی سوچ میں فرق ہے. لوگ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہیں. باہر کے واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ ہوا, اس واقعے کو اس نے خود متنازع بنا دیا. آپ اندازہ کریں, ایک دن تو آرام سے بیٹھو, چھپ کر تو بیٹھو, کرسی پہ ہوتے ہو تو بھی بولتے ہو, اسپتال کے بسترے پہ ہوتے تو بھی بولتے ہو, گھر میں ہوتے تو بھی بولتے ہو. یعنی ایک منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتا کہ پتہ تو لگے صورتحال کیا ہے. تو اسی صورتحال کے حوالے سے یہ بولتا رہا. تو اس نے کیا کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی. 4 گولیاں لگی تو پاس میں اسپتال ہے, اسپتال جاؤ نا. قریب اسپتال میں کیوں نہیں گئے؟ تو قریب اسپتال کے بجائے اپنے اسپتال لے جائے کہ اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرے. پھر سرکاری ڈاکٹروں کو بھی, یعنی یہ اسپتال نہیں گیا, ان کو بلایا اور ان کی مرضی کی رپورٹ اس نے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اور کیا کہا, پہلے 1 گولی کی بات تھی, پھر 2 گولیوں کی بات تھی, پھر 4 گولیوں کی بات تھی. اور ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی 1 گولی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ اب انہوں نے ڈر کے مارے کیا کہہ دیا کہ گولیاں نہیں ہیں, وہ جو پرزے کہتے ہیں یا چرے کہتے ہیں یا جو بھی اب, یعنی گولی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو اس کے بدن میں چھپ گئے. تو ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 30 گو ہے اور نئے میں